السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازی، اور ہر جمعے کی طرح آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام زبان عشق۔ تو میرے عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو ہمسایہ ملک سے مدعو کیے جانے والے شاعر کے لیے آپ کی پذیرائی کے ہم تہہ دل سے ممنون اور کرتے ہیں تشکر بسیار آپ کی خدمت میں پیش۔ ہمیں آپ کے تعریفی اور مثبت تنقیدی پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں آپ نے اپنے جذبات سے ہمیں آگاہ کیا۔ یقین مانیے آپ کی یہ پرخلوص محبت ہی ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت عطا کرتی ہے۔ تو عزیز عامل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے زبان عشق، اور یہ زبان جو عشق کی ہے، یہ زبان کرتی ہے عشق کی ترویج، اور یہ زبان محض شاعری اور نظموں کی اصناف تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ نہایت وسیع و عریض ہے، جس کا بنیادی مقصد امن اور محبت کے پیغام کی ترسیل ہے۔ اس خلفشار کے دور میں جہاں ہر طرف ایک بے یقینی کا ماحول ہے اور انسان کا انسان پر مدھم ہوتا ہوا اعتبار کافی تشویشناک امر ہے، اور اس افراتفری کے دور میں پیغام محبت اور امن کا کوئی بھی ذریعہ، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو، نثر کی شکل میں ہو، افسانوں کی شکل میں ہو، تقریر کی شکل میں ہو، یکساں اہمیت کا حامل ہے، اور یقیناً اس کو پھیلانے والے، اس فن کی تخلیق کرنے والے، اس کو تحریر کر کے لوگوں کے دلوں تک پہنچانے والے بھی قابل عزت اور عظیم لوگ ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ان عظیم لوگوں میں سے ایک مہمان بنے ہیں ہمارے، اور یہ ہے ہماری خوش قسمتی۔ تو آج ہمارے درمیان بہت ہی معزز، محترم، ہمہ جہت اور ہر فن مولا شخصیت، جن کا کوئی ایک حوالہ دینا بہت مشکل ہے، پاکستان کے اعلیٰ صحافیوں میں سے ایک، اتنے ہی مدبر افسانہ نگار اور اتنے ہی قابل شاعر ہیں۔ ان کے پہلے تعارف صحافت سے شروع کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ صحافت ایک نڈر اور جرأت مند پیشہ ہے، اور یقیناً یہ بہادر لوگوں کا میدان ہے۔ تو اس بہادر اور جرأت مند پیشے سے تقریباً 4 دہائیوں سے جڑے رہے ہیں، منسلک رہے ہیں، اور ادبی، سیاسی اور سماجی کالم لکھتے رہے ہیں، اور نامچین اخبارات بی بی سی اور ایکسپریس کے بھی کالم نویس رہے ہیں۔ صحافت میں پاکستان کی صحافت میں ہونے والی جدوجہد پر مشتمل 75 برس کی تفصیلی تاریخی کتاب بعنوان PFUG تصنیف کی، اور یقیناً یہ کتاب ایک ماسٹر پیس ہے۔ اگر ان کے دوسرے حوالے کی طرف دیکھیں تو ایک فتین افسانہ نگار ہیں، کیفی اعظمی، سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، ساحل لدھیانوی، منشی پریم چند کے بنائے ہوئے پروگریسو رائٹر ایسوسی ایشن سے منسلک رہے ہیں، اور اسی ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ تو بلا شبہ ادب نواز، ادب شناس، ادب دوست شخصیت ہے۔ اور تیسرا حوالہ نثری شاعری کا ہے، جس میں انہوں نے کشیدہ حالات کو الفاظ میں نہایت خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے، اور ذاتی طور پر ان کی ایک نثری نظم میری پسندیدہ رہی ہے جس کا عنوان ہے شکست ہی مقدر تیرا۔ تو آئیے ہم اپنے محترم مہمان کا دل سے استقبال کرتے ہیں اور ملتے ہیں جناب وارث رضا صاحب۔ السلام علیکم وارث رضا صاحب۔ وعلیکم السلام کشور، بہت آپ کی محبت اور آپ کے چینل اور آپ کے جو ریڈیو ہے اس کی بہت محبت اور بہت شکریہ، اور میں تمام پوری ٹیم کو جو ہے وہ تہ دل سے جو ہے نا میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس ابتلا میں، اس ماحول میں، اس گنجرت صورتحال میں آپ لوگ اردو کی ترویج و ترقی یا اس کی باہمی جو ایک محبتوں بکھیرنے کا جو عمل ہے میں آپ شریک کار ہیں، تمام کے تمام دوست میرے، میں ان کا ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے پروگرام میں مدعو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو سلسلہ یہ ہے کہ آپ گفتگو شروع کیجئے، تو جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں، جو آپ کے لیے میں کر سکتا ہوں۔ میں تعارف تو آپ نے کرا ہی دیا ہے،
باقی یہ کہ کیا کیا معاملات ہیں وہ آپ بہتر جانتی ہیں، کیا سوالات ہوں گے آپ کے، میں حاضر ہوں آپ کے جواب میں۔ بالکل، جیسے لوگ ہمیں سکھاتے ہیں ہم آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور گفتگو سے ہی آپ کی گفتگو ہی ایک تدریس کی حیثیت رکھتی ہے ہمارے لیے۔ تو وارث فضا صاحب، جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی آتے ہیں شاعر حضرات یا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے، تو کیا ہم وہی سوال آپ سے بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، شاعری جو ہے نا بنیادی طور سے جو ہے دو نقطہ نظر رہے ہیں بر صغیر میں، اور جو ایک ہے زندگی برائے زندگی، وہ زندگی برائے زندگی، اور ایک ہے زندگی برائے سماج، ٹھیک ہے؟ تو زندگی برائے سماج جو ہے وہ بنیادی طور سے شاعر ادیب کا نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ ہمارا ترقی پسند نقطہ نظر ہے۔ ادب برائے زندگی جس کو آپ، اور ادب برائے ادب جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے جو تخریج کار ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے ساتھ جب منسلک ہو جاتے ہیں اور اپنی ذات میں جب دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں تو وہ سماج کے ترقی و فروغ میں اتنے یعنی تعاون کرنے والے افراد نہیں ہوتے جتنا کہ ادب برائے زندگی۔ مثال کے طور پر کہ میرا ایک شعر ہے کہ یعنی مقتل کی فصیلوں پہ کچھ سرکٹوں کے ہاتھ، مقتل کی فصیلوں پہ کچھ سرکٹوں کے ہاتھ، تمہید انقلاب ہیں پابندیوں کے ساتھ۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جب تک سماج کو ڈسکس نہیں کریں گے اپنے شعر میں، اپنے ادب میں، اپنی نثر میں، اس وقت تک ہم سماج کی تعمیر و ترقی کے لیے کچھ نہیں کر پائیں۔ تو یہ جو دو نقطہ نظر ہیں ان میں ایک ظاہر ہے کہ بحث و مباحث بھی ہوتے رہے ہیں اور تعمیر و تنقید کے نشستیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اس میں سے چیزیں بہتر طور سے نکلتی بھی رہی ہیں اور حل بھی ہوتی رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اختلاف جو ہے بنیادی طور سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کشور اختلاف جو ہے نا وہ ایک صحت مند جو ہے نا علامت، بالکل ٹھیک ہے؟ اختلاف ایک صحت مند علامت ہے، لیکن اختلاف کو ذاتیات یا نفرت کی بنیاد پر جب آپ لے کے چلے جائیں گے تو اسی کو ہم ایک ماڈرن زبان میں فاشزم کہتے ہیں یا انارکزم کہتے ہیں، یا جس کو آپ کہنا چاہیے کہ ایک نیرو تھنکنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے بنیادی طور سے محبت، امن، شانتی، رواداری اور پیشنس کا نام ہے، اور پیشنس ہی محبت اور رواداری کو فروغ دے سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے۔ لیکن آپ اختلاف کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں سیکھ رہے کہ اختلاف کو کیسے ہم نے برداشت کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا انارکی اور فاشزم یہ ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ تو جناب وارث فضا صاحب، آپ نہایت بہادر اور نڈر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ صحافی ہیں اور میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ کہتے ہیں نا جان جوخم والا پیشہ مجھے لگتا ہے۔ میں کبھی اپنے آپ کو اس سطح پہ نہیں دیکھ سکتی کہ میں کبھی صحافت کروں۔ تو آپ سے صحافت نے کیا لیا اور آپ نے صحافت کو کیا دیا؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اصل میں یہ وہ سوال ہے کہ یعنی جب میں بنیادی طور سے سوشلسٹ اور کمیونسٹ فکر کا ہمیشہ سے ایک میرا رجحان رہا، اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں جب ہم آئے تو ہم نے جو ہے نا وہ سوشلزم اور کمیونزم اور یہ تمام جو زیادتیاں سماج کے ساتھ ہوتی ہیں، افراد کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کا جب ہم نے جائزہ لیا تو وہی رجحان ہمیں ادب میں بھی ہم نے اپنے شاعری میں یا اپنے کلام میں یا اپنی نثر میں ہم نے یقیناً آپ کو 2-4 چیزیں میں نے بھیجی ہیں، وہ آپ نے پڑھی ہوں گی کہ میں نثر میں بھی وہی ایک میرا لہجہ ہے، وہی میری ایک یعنی احتجاج جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ پروٹیسٹ کا میرا لہجہ ہے۔ تو اسی پروٹیسٹ والے لہجے نے مجھے صحافت کی طرف لے کے آئی، اور صحافت میں جب میں آیا تو میں
بہت ہی بلکہ بلا مبالغہ، اور میں اپنے آپ پر فخر کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ذات کا فخر جو ہے وہ بہت بنیادی کام ہے۔ جب بہت تک آپ خوبصورت اپنی بات ہے، ذات بالکل۔ آپ اپنی ذات